بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ مسلمان، بوڑھے، جوان اور ہوشیار بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ مدینہ کی گزرگاہیں اور راستے تکبیر و تحلیل کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ایک طرف ایک راستے سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ مدینے کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے خوش خوش کھیل رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور غمگین بیٹھا ہوا ہے، میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غم زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے؟ تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ بیٹے تم اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا، جلدی سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ اور یہ بول دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ بچے نے لمبی سانس لی اور بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں؟ میں تو غم کھانے کے لیے ہی شاید پیدا کیا گیا ہوں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹا بتاؤ تو صحیح، تمہیں ہوا کیا ہے؟ دکھ کیا پہنچا ہے؟ تم پر مصیبت کیا آ پڑی ہے؟ آخر تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آپ میری مصیبت کی داستان سن کر کیا کریں گے؟ وہ یتیم بچہ بولا، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ میری ماں، یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ وہ جملہ پورا نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے ماں باپ کا انتقال کب ہوا ہے اور تم کہاں رہتے ہو؟ میرے باپ ایک جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وہ بچہ بولا، میری ماں خدا کا شکر ہے زندہ ہے، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا سامان لے کر اپنے دوسرے گھر چلی گئیں، اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا کہ میرے دوسرے باپ نئے باپ مجھ سے خوش نہ رہ سکے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی در ہے، نہ گھر، نہ کوئی سرپرست ہے۔ اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ لڑکے کی ہچکی بندھ گئی۔ میری امی بھی تو کچھ نہیں کر سکتی، انہیں تو مجھ سے بڑا پیار تھا، مگر وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں ہے کیا، اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بے اختیار بہہ پڑی۔ کچھ دیر آپ بھی کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنی حالت پر
قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا، بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد تمہارے باپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ تمہاری ماں ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ تمہاری بہن ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں رضی اللہ تعالی عنہما؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچی کر لی، کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی عاجزی اور ادب سے بولا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا اور پہلی بار میں نے بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دے دیا۔ نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ 1000 بار قربان، خدا کے رسول خدا کی ذات پر حضرت عائشہ سے اچھی ماں کہاں ملے گی، حضرت فاطمہ سے اچھی بہن کہاں ملے گی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے اچھے بھائی کہاں ملیں گے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا، مجھے خدا کے رسول کا خاندان مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو ذرا برابر دکھ نہیں دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور اس کی آنکھوں سے اب خوشی کے آنسو تیرتے ہوئے بہتے رہے۔ یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لائے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، لو عائشہ خدا نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دے دیا، لو اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، اور عائشہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لڑکا آخر وقت تک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا بڑا برا حال تھا، اس کی ہچکی بند گئی، وہ غم سے نڈال ہو گیا اور کہہ رہا تھا، آج ہی تو میں یتیم ہو گیا ہوں، آج ہی تو میں یتیم ہو گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کی کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور پھر یہ لڑکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہستی اور کتنے بڑے عظیم پائے اور بلند مقام کے رحم دل اور یتیموں کے والی۔ یقیناً جو خود یتیم پیدا ہوا ہو وہی یتیموں کی قدر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یتیمی سے بچائے، اور جو یتیم ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔